استاذ ہم یہ جانتے ہیں کہ دین ہمارے پاس مکمل محفوظ صورت میں پہنچ گیا قرآن اور سنت میں، لیکن جو دین کا فہم اور فکر ہے وہ ایک سبجیکٹو معاملہ ہے اور یہ مختلف بھی ہو جاتا ہے۔ تو استاذ ہم جب دینی فکر کے اختلافات کو دیکھتے ہیں نہیں، میں تو ایک قطع کلامی کروں گا۔ دیکھیے، یہ کس نے کہا ہے کہ سبجیکٹو معاملہ ہے؟ یعنی دین کے فکر میں یا فہم میں یا قرآن مجید کے فہم میں اختلاف ہونے سے یہ معاملہ سبجیکٹو نہیں ہو جاتا۔ جی ٹھیک۔ ہم جو استدلال کر رہے ہیں وہ معروضی ہوتا ہے، یہ لفظ ہے، یہ اس کے معنی ہے، یہ اس کا جملہ ہے، اس کی یہ تعلیف ہے، اس کے یہ لازمی نتائج ہے۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا احساس ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے، تو اس وجہ سے یہ لفظ اس کے لیے موزوں نہیں۔ ٹھیک ہے استاذ، بات واضح ہو گئی، لیکن استاذ دینی فکر میں اختلافات تو پیدا ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، تو اب اختلافات اگر تو اس ہم کے وجود دوسرے ہیں نا، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ جی یہ سبجیکٹو ہے معاملہ۔ ٹھیک ہے استاذ، اب میں اگر اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں کہ اگر دینی فکر کے جو اختلافات ہم دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھ کے ایک تردد یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین کے محفوظ رہنے کے باوجود ہمارے سامنے اختلافات آتے ہیں۔ میں دو مثالیں استاذ پیش کرتا ہوں۔ جیسے قانون اتمام حجت ہے، یہ کیونکہ ہمارے سامنے یا امت کے سامنے اس طرح واضح نہیں ہو سکا، تو اس کی وجہ سے جو ایسے احکامات سامنے آئے شرک، کفر اور ارتداد کے باب میں، کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کے زمانے میں اس سے ایک فساد بھی پیدا ہونا شروع ہوا۔ اسی طرح استاذ ہم میراث کے معاملے میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو آپ کی تحقیق ہے وہ ایک الگ زاویہ نگاہ فراہم کرتی ہے اور امت اس کو ایک دوسرے نظر سے دیکھ رہی تھی پچھلے 1400 سال سے۔ تو استاذ میں یہ رہنمائی آپ سے طلب کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان بڑے بڑے اختلافات کو آخر گوارا کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ اگر قرآن میں کوئی ایسی صراحت بیان کر دی جاتی کہ یہ جو احکامات ہیں شرک، کفر اور ارتداد کے، یہ براہ راست پیغمبر کے مخاطبین کے لیے خاص ہیں، ان کو آگے نہ بڑھانا، یا میراث کے باب میں بھی کوئی تفصیل بیان کر دی جاتی، تو استاذ ہم ان اختلافات سے بچ نہیں جاتے، کیونکہ دین بالکل محفوظ ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اختلافات تو اتنے بڑے سامنے آ گئے ہیں کہ وہ ہمارے براہ راست مسائل سے ریلیٹڈ ہیں جو روز مرہ کے معاملات ہیں اور غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات پر بھی اثر ڈالتے ہیں۔ اس کی ضمانت آپ کیسے دیں گے کہ وہ بیان کر دیے جاتے تو پھر اختلاف نہ ہوتا؟ یہ اختلاف کے بارے میں تصور ہی بالکل غلط ہے۔ اختلاف کا منبع انسان کی شخصیت اور اس کی تعلیف ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس امتحان میں ڈالا ہے کہ وہ علم کے معاملے میں بھی بہت سے مراحل سے گزرتا ہے اور قدم قدم پر اس کا امتحان کیا جاتا ہے۔ اور عمل کے بارے میں تو یہ در حقیقت آپ ذات باری سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ وہ انسان کے عمل کا امتحان لے لے، علم کے امتحان سے اس کو فارغ کر دے۔ یہ خدا کا فیصلہ نہیں ہے، وہاں دونوں چیزوں کا امتحان ہونا ہے، علم کا بھی اور عمل کا بھی۔ اور علم کے امتحان میں مجھے اپنی ذات میں وہ کمزوریاں دور کرنی ہیں جو حقیقت تک پہنچنے کے لیے ناگزیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو بے شمار انسان پیدا کیے ہیں، اب بھی موجود ہیں، جن تک سرے سے یہ دعوت ہی نہیں پہنچی۔ وہ ان سے فطرت کے اجمال کی بنیاد کے اوپر خطاب بھی کر رہا ہے اور ان کے لیے مجازات بھی بیان کر رہا ہے۔ تو اس لیے جس کو جو ملا ہے اس کے لحاظ سے اس کا امتحان ہو رہا ہے، اور امتحان دونوں چیزوں کا ہے۔ حوصلے کے ساتھ اس امتحان میں کامیابی کی صحیح کرنی چاہیے۔